بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بھید کو خوب جانتا ہے۔ پروگرام سب سے پہلے پاکستان کے لیے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان آپ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم جس مسئلے کی طرف آپ کی سب کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں وہ بڑا اہم ہے۔ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے بچوں کے لیے، پاکستان کی خواتین کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہماری یہ پریشانیاں بار بار سے بڑھ کر ہماری گود میں آ کے گرتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور اسی سے میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ جب ہم یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمیں سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ کی رسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے طریقہ کار میں اپنی زندگی ڈال لینی چاہیے۔ واطیع اللہ واطیع رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ زندگی ہے۔ اور اس میں اس میں کام کس طرح چلے گا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے کہا میں تمہارے اے لوگوں گواہ رہنا، میں نے دین اسلام مکمل پہنچا دی ہے اور لوگوں نے گواہی دی کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام۔ اور آپ نے کہا میں تمہارے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت۔ اچھا، جب اللہ کے نبی نے دین اسلام مکمل کر دیا، بشارت دی، سب کچھ کر دیا، تو 1400 سال تک صحابہ کرام، اہل بیت، مشائخ سب اسی کے کام پہ لگے رہے۔ تقریباً یہ 2 صدیوں کی پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ تفرق میں بٹنا شروع ہو گئے۔ مطلب جس نے مسلک کوئی کہتا ہے میں بریلوی الحمدللہ بڑے فخر سے، کوئی کہتا ہے میں شیعہ الحمدللہ بڑے فخر سے، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں بڑے فخر سے، کوئی کہتا ہے میں دیوبند بڑے فخر سے۔ اور اس کے ذیلی شاخیں بھی بہت ہیں، بار بار ان میں اور طرح طرح کے جو ہے نا ان میں آگے فرقے بندیاں شروع ہو گئی۔ تو ناظرین، ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام تھے اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے اور جتنے بھی پہلے مشائخ تھے اور جتنے بھی ائمہ کرام تھے اور جن لوگوں نے یعنی دین کی خدمات کی وہ قابل تحسین ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنفی، مثلا سارے جو ہے قابل تحسین لوگ ہیں۔ انہوں نے دین کی بہت خدمات اور دین ہم تک پہنچایا، صحابہ کرام سے لے کے ان تک۔ لیکن اس میں اصل جو بات دیکھنے والی یہ ہے کہ ہم جب بھی نا ہم بٹوارے میں کیوں ہیں؟ اب ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی رسم عام ہوگی، جو بڑا پیر بنتا ہے جس کے ہم پیروکار بن دیتے ہیں اس کی بات کو ہم اہمیت دیتے ہیں، باقی اللہ اور اس کو کی بات کو چھوڑ کہ یہ ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا، بس یہ ہے۔ نہ ہم دین سیکھتے ہیں، نہ دین کی طرف جاتے ہیں، نہ بچوں کو دین کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری اس میں بقا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی پہ آ جائیں۔ باقی جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک دین پہنچایا، جنہوں نے محنتیں کی، انہوں نے سب نے حضرت جیسے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری کوئی بات بھی دین سے ٹکرائی اسے دیوار پہ مار دو۔ اب جب دین اللہ کے نبی نے مکمل فرما دیا تو اس میں ہماری بچت اسی میں ہے کہ تمام علماء کرام، تمام مشائخ، تمام آسمیں اکٹھے ہو کے قرآن پاک اور حدیث شریف ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو چیزیں فرمائی ہیں ان چیزوں پہ کاربند کر کے اس قوم کو اکٹھا کر دیا۔ اب جب قوم پوری تفرقے میں بٹ چکی ہے، مثلا میں نے یہ دیکھا ہے کہ مثلا 7 مسجد ایک ہوتی ہے تو دوسرا مسئلہ آدمی اس مسجد میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں میری بات نہیں، وہ دوسرا اس کی مسجد میں نہیں آتا، آپس میں اکٹھا کھانا نہیں کھاتے، دوسرے کو سلام لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ بتاؤ کہ اس کو پتہ ہے کہ جہاں وہ جاتے اس کی نماز ہونی کہ نہیں ہونی؟ نماز تو اللہ نے ہم پہ فرض کر دی ہے، یہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ روزے فرض ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی ثابت لوگوں پہ ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ تو دین تو ہمارا 2 چیزوں پہ کھڑا ہے، ایک حقوق اللہ پہ، ایک حقوق العباد پہ۔ ہمیں سب سے پہلے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے چاہیے۔ یہ ایک بات بڑی لمبی ہے، تفصیل میں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن میری جو اصل میں بات کرنا مقصد یہ تھا کہ ہم بٹوارے جس طرح بٹوارے میں چلے گئے ہیں، اپنے تقسیم ہو گئے، لوگ دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دین اسلام یہ نہیں تھا، دین اسلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، ایک پلیٹ فارم میں جمع کیا تھا۔
اب سارے پلیٹ فارم سب کے اپنے علیحدہ بنے، وہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہم اضافہ کر رہے ہیں، جو معاملہ، جو تبدیلی، جو کمی بیشی کر رہے ہیں، اس کے جتنی مرضی کہہ لیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، جو مرضی کہہ لیں، لیکن لوگوں کو سب سے پہلے اس کام پہ لائیں کہ وہ ایک اللہ کے رسول کو مانیں، اور سب سے پہلے جو بات اللہ کے رسول کی کرنی چاہیے، جو پیر ہو، جو فقیر ہو، جو مشاہد ہو، اس کو اپنی جماعت بنا کر، اپنا ٹیکہ لگا کر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ جماعت کا طرف، ہماری تو جماعت پگڑیوں پہ آ گئی، ہری پگڑیوں پہ آ گئی، کالی پگڑیوں پہ، نیلی پہ، سبز پہ، سفید پہ آ گئی، اور ٹوپیوں پہ آ گئی، یہ ٹوپیوں والے فلانی جماعت کے، پگڑیوں والے، اسی سے نکلنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور میں جب یہ ہم آپس میں سارے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، اور کبھی وارث کو ہوتے ہیں قوم کو وارث ہی نہ چاہیے، لیکن یہ وارث ایسے ہے کہ ساری قوم وارث ہوئی پڑی ہے۔ کیوں کہ سب کچھ دین کے لیے، مثلا جو ہم نے دنیا گزاری ہے نا، ہمیں سب کچھ دنیا میں نہیں کرنا چاہیے، دنیا کو اتنی فکر کرنی جتنا دنیا میں ہم نے رہنا ہے، باقی فکر آخرت کی کرنی چاہیے۔ یہ کچھ سمجھانے کی بات نہیں، سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے، کوئی لکھا کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ پاس پڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ اس کے فیملی پڑی تو اس کی روح قبض ہو رہی تھی، کوئی اس کو ہو سکتا ہے۔ سب چیز کا مالک اللہ ہے، واللہ ولا کل شیء قدیر۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ، زمین چھپی ہے، ساری بات، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ جب ہم اس چیز پہ آ جائیں گے تو پھر یہ قبر میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی کہ کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھو، کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ دو، کہتا ہے پیر کھول لو، پیر باندھ دو، ٹوپی رکھو، ٹوپی نہ رکھو۔ یعنی یہ صرف ہاتھ باندھنے، کھولنے، سر اوپر نیچے کرنے کے چکر میں پڑے، اور دشمن ہمارے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، پاؤں کاٹ رہے ہیں، گردنیں کاٹنے کے چکر میں۔ تو خدارا میری حکومت پاکستان سے بھی یہ اپیل ہے کہ جس طرح باقی تمہارے معاملات مشاورت سے حل کیے جاتے ہیں، ان علماء کرام کو اکٹھا کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے کہ ہمارا اللہ کا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے۔ تو ہمیں جو کام ہے نا، وہ اس کے مطابق ایک ہی امت بن کے ہمیں نظر آنا چاہیے، نہ کہ مختلف فرقوں میں پڑھ کے علیحدہ علیحدہ ہماری ایک ہماری وہ شناخت ہو رہی ہے۔ شناخت ہماری سے ایک ہونی چاہیے۔ ہمارے جو امام امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس ہمیں ان کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق، اللہ کے حکم مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ بس یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی چیزیں پوری کر لیں تو ماشاءاللہ زندگی بسر ہو جائے گی۔ باقی چیزیں تو بعد بھی ہیں۔ اب لوگ باقی چیزوں پہ ٹائم لگا دیتے ہیں، لیکن نماز کا کیا تو یہ پڑھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں زندگی میں وفا کی۔ انشاءاللہ پھر اس ٹاپک میں آپ سے پھر رہنمائی بھی لیں گے، آپ سے بات بھی کریں گے۔ تو میری گزارش ہے تمام علماء کرام سے، اپنا وراثت کا کردار ادا کریں، اور مسلمانوں کو ایک سٹیج پہ لا کے جمع کریں، اور یہ سنی، وابی، دیوبندی، جو مختلف جو کیا کرو، جو سارے فرقے بنے، ان سے باہر آ کے ایک چھتری کے نیچے ہمارا اللہ ہے، رسول ہے، قرآن ایک ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان ایک ہے۔ اللہ حافظ۔